یاد رکھیے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف ولی نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب آپ کے خلیفہ خاص مولانا سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے نا، تو وہ بھی ایک مسئلے ہی کی تلاش کے اندر آئے تھے۔ دہلی کے اندر قاضی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، متبحر قسم کے عالم تھے مولانا سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ ڈھکی کے اوپر دربار ہے ان کا، دیکھا نہ ہو آپ نے شاید۔ مسئلے کی تلاش میں نکلے تو بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے تو بابا صاحب نے واز فرما رہے تھے، تو دوران واز ہی مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ زیر بحث لے آئے۔ جب مسئلہ زیر بحث لے کر آئے تو اس پر گفتگو فرمائی، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے جانے کی بجائے گنج شکر علیہ الرحمہ کی بارگاہ کے اندر دائمی رہے اور آپ کے داماد اور خلیفہ بنے، اور خدمت کا وہ حق ادا کیا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کئی آدمی مل کر خدمت اتنی کیا کرتے ہیں جتنی ایک مولانا سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ و مرشد کی حضرت بابا صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت فرماتے۔ تو آپ بہت بڑے عالم دین تھے۔ علماء نے اور صاحبان کتاب نے لکھا ہے کہ جناب بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13 سال کی عمر تھی تو آپ حافظ قرآن بن گئے تھے۔ 13 سال کی عمر تھی، حافظ بن چکے تھے۔ اور اس کے بعد بابا صاحب علیہ الرحمہ نے باقاعدہ طور پر درس نظامی کے جو اسباق ہیں، درسیات کے، وہ پڑھے ہیں۔ فقہ کی کتاب آپ کے جو شیخ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو ملاقات ہوئی تو آپ مدرسے بابا صاحب علیہ الرحمہ مسجد کے اندر بیٹھے تھے، منہاج نام تھا اس مسجد کا، مولانا منہاج الدین ترمذی علیہ الرحمہ ان کی مسجد تھی۔ تو بابا صاحب ان کے پاس فقہ کی کتاب النافع پڑھا کرتے تھے، نافع پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ مطالعہ فرما رہے تھے مسجد کے اندر بیٹھ کر کتاب کا، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب بابا صاحب علیہ الرحمہ نے دیکھا تو دو زانو حاضر ہوئے دست بوسی کی، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے فرمایا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور میں نافع کتاب پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ تمہیں نفع دے گی؟ نافع کا معنی ہے نفع دینے والا، نفع دینے والا، نفع دینے والی جو چیز ہوتی ہے، اس میں فاعل کا صیغہ نافع کتاب ہے۔ تو آپ کے شیخ نے فرمایا کہ تم اس کتاب کو پڑھ رہے ہو، نافع کو یعنی جو نفع دے، نفع دینے والی چیز کو پڑھ رہے ہو، تو کیا یہ تمہیں نفع دے گی؟ تو آپ رحمۃ اللہ عرض کی حضور یہ کتاب مجھے نفع دے نہ دے، آپ کی نگاہ مجھے نفع ضرور دے گی، آپ کی نگاہ مجھے نفع ضرور دے گی۔ تو بابا صاحب علیہ الرحمہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ آپ تشریف لے جانے لگے تو ساتھ چل پڑے۔ جب ساتھ چلے تو آپ نے فرمایا فرید الدین، فرمایا مسعود بیٹا آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ علم دین مکمل کرو، مکمل عالم بنو۔ یہ منازل جو ہے سلوک کی، یہ علم دین کے بغیر نہیں طے ہوتی۔ علم دین کے بغیر سلوک کی جو منازل ہیں، جتنی منزلیں ہیں، یہ طے نہیں ہوتی۔ ولی کا عالم ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے گا میری بات، ولی کا عالم ہونا ضروری ہے، غیر عالم ولی نہیں بن سکتا۔ جو بھی ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا۔ تو بابا صاحب علیہ الرحمہ بطور ولی معروف ہے، یقیناً یہ آپ ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، باقاعدہ علم دین پڑھا ہے، باقاعدہ علم دین پڑھا ہے۔ تو بابا صاحب علیہ الرحمہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ تو یاد رکھیے جو جتنا بڑا ولی ہوتا ہے اتنا بڑا عالم دین بھی ہوتا ہے، عالم دین بھی ہوتا ہے۔